لیکن سلمان صاحب یہ حکومت آئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ہم عوام کے درد میں آئے ہیں اور عوام کو ریلیف دینے آئے ہیں۔ گزشتہ حکومت نے تو عوام کا جو تھا بیڑا غرق کر دیا ہے، معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ لیکن آج مفتاح اسماعیل صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس سال تو تیل کی قیمتیں کم نہیں ہونے والی، یعنی تیل کی قیمتیں نہیں کم ہوں گی تو مہنگائی بڑھے گی، اور شوکت ترین صاحب خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ 25 سے 30% تک مہنگائی کی شرح جانی ہے۔ ایسے ہوگا تو عام آدمی کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، پہلے تو صافی صاحب کو خوش آمدید جی کہ وہ اسلام آباد میں اب بیٹھے ہیں، اور اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، میرا خیال بھرپور ترجمانی کریں گے۔ جہاں تک کہ آپ نے وہ تیل کی قیمتوں کی بات کی ہے، کہ ہم یہ بار بار ایک بات کہہ چکے ہیں کہ 55 دفعہ سابقہ حکومت کے دور میں ہوئی تھی، ان کے دور کے اندر 2 دفعہ جو ہوا ہے نا، انہوں نے حساب برابر کر دیا، اور یہ انہوں نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا اور کیوں کر کیا، کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ ہمیں میرا خیال بنیادی چیز کو یہ دیکھنی ہے کہ آخر یہ جو $1 ارب کا قرضہ ہے، اور جس کے لیے ہم پاکستان کے عوام پہ اربوں کے ٹیکسز لگاتے ہیں، اربوں کا بوجھ پڑتا ہے، وجہ کیا ہے کہ جب جیسے ابھی ایاز صاحب نے میرے حوالے سے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک پہلی نیوکلیئر پاور ہے، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کم از کم ہمیں اس حوالے سے اطمینان ہو گیا کہ ہمارا وہ جو دشمن ہر چوتھے دن آگے بیٹھ جاتا تھا، اس کا ہم نے بندوبست کر لیا۔ لیکن اب دنیا کی دوڑ کے اندر یہ ویپنز جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتے، اب معاشی صورتحال جو بہتر ہے۔ اور میرا خیال تھا کہ ماضی کے اندر جب سی پیک لانچ ہوا، سی پیک پہ دستخط ہوئے، تو پاکستان کے اندر ایک فضا بنی تھی کہ شاید ہم اقتصادی حوالے سے بھی خود انحصاری کی منزل پہ پہنچیں گے۔ لیکن میں بڑی یکسوئی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ماضی کی حکومت کیوں کر آئی، اس نے کیوں کہا کہ جی یہ جو سی پیک ہے یہ اسے معطل کر دیں، اور کس نے کہا تھا کہ جی سی پیک کے معاملات ہم کھول کے دیکھیں گے، اس میں کرپشن ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ سارا ایک ہی کھیل ہے جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے کہ معیشت یہاں تک کیوں کر پہنچی کہ جی ہمیں IMF کی قسط کے لیے پاکستان کی معیشت کو یرغمال رکھنا پڑتا ہے، کہ جب ہم اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ IMF سے رجوع پہ ہم خودکشی کو ترجیح دیں گے، لیکن جب مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں تو پھر حالات کا ادراک ہوتا ہے کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں، اور پھر ہم ساری معیشت، اپنا اسٹیٹ بینک اور سارے معاملات ان پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ شرائط اس لیے ماننی پڑتی ہیں۔ دیکھیں، وہ آپ کو ڈوبنے نہیں دیں گے۔ آپ نے جب مفتاح صاحب کا ذکر کیا، دیکھیں آج شوکت ترین صاحب نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں بڑے ویلڈ ہیں۔ ویسے میں ہمیشہ ان کا ناقد رہا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے اس وقت بھی درست کہا تھا کہ جب کسی کو کوئی ذمہ داری ملنے لگتی ہے تو انہوں نے ایک چینل پہ کہا تھا کہ اس حکومت نے تو معیشت کا بٹا بٹھا دیا، وہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، لہٰذا اب ذمہ داری میرے پہ آ گئی تو ان کو سب کچھ ٹھیک نظر آنے لگا۔ بہرحال انہوں نے اچھے نکات اٹھائے۔ لیکن ایک بات یہ جاننا چاہتی ہوں کہ معیشت اس نہج پر پہنچی ہے، اس کی وجہ IMF کے مطالبات ہیں یا پھر سیاسی بے یقینی ہے؟ دیکھیں، اس کے اصل ذمہ دار پاکستان کی اشرافیہ ہے، پاکستان کا حکمران ٹولہ ہے، کہ یہ ووٹ جس بنیاد پہ لے کے آتے ہیں، یہ جب اسلام آباد میں پہنچتے ہیں تو پھر ان کی ڈائریکشن کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ پھر دیکھیں نا، جو ڈکٹیٹر ہے وہ طاقت کہاں سے لیتا ہے؟ دیکھیں، وہ جس کے جہاں سے طاقت لیتا ہے وہ ان کی بنیاد پہ قائم رہتا ہے، اور یہ جو حکمران ہیں یہ تو پاکستانی عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد نام لیا جی پی ٹی آئی نے بیڑا غرق کیا، سدا نام لیا۔ سر یہ تو میرا خیال آپ کہہ چکے ہوئے ہیں، میں اس لیے دوبارہ نہیں کہنا چاہتا، یہ پاکستانی عوام کو پتہ۔ اور باقی جو بات اعداد و شمار کے حوالے سے کی گئی ہے، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، وہی بیانات جو ماضی کے اندر ماضی کی اپوزیشن تھی وہ آج کی حکومت بن گئی ہے، وہ ان پہ لگا رہی ہے۔ میرا خیال اس ساری صورتحال سے نکلنا چاہیے، اور یہ دیکھیں IMF کے چنگل سے جب تک آپ آزاد نہیں ہوں گے، اور ماضی کے اندر ایسی حکومتیں تھیں جو وہاں تک پہنچ گئی تھی کہ IMF سے نجات حاصل کریں۔ لیکن ایک اعتراض میں ضرور کروں گا، یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے آج کہا کہ جی ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم نے سری لنکا کی صورتحال سے بچنا ہے۔ جناب، آپ ایک ذمہ دار ہیں، ویسے آپ الیکٹڈ نہیں ہیں، آپ ایک ذمہ دار ہیں، آپ کو کم از کم بیانات ذمہ داری سے دینے چاہیے۔ پاکستان نہ سری لنکا تھا، نہ ہے، اور نہ بنے گا، لیکن بات یہ کہ سری لنکا یہاں تک کیوں پہنچا، آپ وہ ان عوامل کا ذکر کریں جن عوامل کی وجہ سے سری لنکا کے لوگ وہاں پر باہر نکلے، گراؤ جلاؤ پر مجبور ہوئے، وہاں پر انارکی ہوئی، اس لیے کہ وہاں پر بھی حکمران ٹولہ تھا، انہوں نے عیاشیاں کی ہیں۔ اور پاکستان کی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف عیاشی ہیں، دوسری طرف بھوک ننگ ہے، خودکشی ہیں،
ایک طرف سب کچھ ہے، ایک طرف کچھ بھی نہیں ہے. اور جہاں تک ایاز صاحب نے اپنے دوست شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا، آپ خواہ کچھ بھی کہیں، دیکھیں میں جو بات کہنا، جو میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ شخص لگا ہوا ہے نا دن رات. وہ بیٹھ کے یہ نہیں تھا کہ وہاں ایک جگہ پہ محدود ہو کے اور وہ بیانات جاری کرتا تھا، اور خود یہی اعتراض کرتے تھے کہ وہ تقریر کرنے سے باز نہیں رہ سکتے. وہ کچھ نہ کچھ کرتا نظر آ رہا ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ بات یہ کہ آپ نے بجٹ تو جیسا تیسا پیش کر لیا، کیا عام آدمی پر اس بجٹ کے کوئی اثرات ہوں گے؟ کیا ان کی ریلیف کا کوئی بندوبست ہوگا؟ اس بارے میں دیکھنا پڑے گا. یہ دیکھنا باقی ہوگا. لیکن ڈاکٹر